چیز نہیں ہوں. میں نے اپنے ایک بہت سینئر استاد سے طلاق کا ایک مسئلہ آیا تھا, شراب میں کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی, شراب پی کے کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی اور اس کو کہنا تھا میرا ہوش نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو کہ شراب پی کے اگر کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے, اور اس کے نہ ہونے پر یاد رکھو کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ میرا یہ کلپ جیسے ہی جائے گا بہت سے لوگ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, جب تالا پڑ جائے عقل پہ تو اس سے سوتا ہوا آدمی مراد ہے, یہ دیوانہ مجنون مراد ہے. جو شخص شراب پیتا ہے اسے یہ کمبخت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ماں کو نہیں دے رہا ہوتا, بیوی کو. تو ایسے, اور پھر شراب کی حالت میں شریعت نے کسی عمل میں ہمیں معاف نہیں کیا. شراب کی حالت میں آپ کسی کو چاقو مار دیں قصاص لیا جائے گا آپ سے, حالانکہ قصاص معمولی شبہات سے ساقط ہو جاتا ہے. جرم کی نوعیت ذرا سی کم ہو تو قصاص نہیں ہوتا, قتل نہیں کیا جاتا. زنا کر لیں تو کوڑے. شراب پی کے اگر کوئی بدکاری کرے گا نا تو اس کو کوڑے لگیں گے, حالانکہ زنا کی جو حدود ہے نا, زنا کی حد معمولی سے شبہ سے کیا ہو جاتی ہے, بولو, ساقط ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ گواہ پیش کر دیے اس نے. اب گواہ جھوٹے ہیں سچے ہیں ہم, لیکن وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیوی ہے یا نہیں ہے, لیکن کم از کم زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی, کیونکہ قاضی کو کیا ہو گیا ہے, شبہ پیدا ہو گیا, یار یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ حدود معمولی سے بھی کہیں جرم کی نوعیت میں کچھ کمی ہو یا شبہ ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے, حد ساقط ہو جاتی ہے کہ بھئی بہت بڑی سزا ہے نا, ذرا سا بھی شبہ ہو, یعنی اس کے جرم کی نوعیت میں ذرا سی بھی کمی ہو تو حد ساقط. اب ایک آدمی شراب پی کے زنا کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب میں تو پی کے ٹن ہو گیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں شادی شدہ ہوں, یہ غیر شادی شدہ, مجھے تو نہ یاد تھا. تو کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ اس پہ زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. یار اس بیچارے کو کیا پتہ, کوڑے پڑیں گے. زنا شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا, کنوارا ہے تو کوڑے پڑیں گے. تو یہ اسلام نے شراب پی کے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بالکل اعتبار کیا نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کلمہ کفر اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے, وہ جبری طلاق میں کہتے ہیں, احناف کے یہاں جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مار پیٹ کے کسی نے زبان سے طلاق نکلوا لی پھر بھی ہو جائے گی. تو یہاں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے اختیار سے نہیں دے رہا, وہ تو مجبور ہے, اور اس پہ تو عقل کے دروازے کیا ہو گئے ہیں, بند. حدیث میں آتا ہے نا اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, تو عقل کے دروازے اس پہ بند نہیں ہو گئے. بہت ہوشیاری سے اس نے کام یہ کیا ہے کہ کوڑے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کر دیا, اگر بے وقوف ہوتا تو ہڈیاں توڑوا دیتا. صحیح ہے نا, گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, بندوق رکھی یہاں پہ, تو ڈاکو کہہ رہے ہیں طلاق دو اس کو ورنہ مار دیں گے. تو آپ کی عقل بند نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بیوی ایک طرف اور ایک طرف زندگی, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی تو دوسری مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن جان گئی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, بیوہ ہو جائے گی. تو بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ کہتے ہو بھائی مجبوری ہے کہ ابھی جان بچاؤ, بیگم کو فارغ کرو. تو زبان سے اگر جبری طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے. اس کے نہ ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عورت کا قصور کیا ہے بیچاری کا, اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو نقصان ہو گیا نا عورت کا, لیکن اس کا کوئی قصور ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہو گئی, ویسے ہی کو دے دے. تو یہ تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, تو اس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اگر کسی نے بندوق کی نوک سے آپ سے طلاق دلوائی ہے تو غلط کیا ہے, اس کو کوڑے بھی لگیں گے, اس کو سزا بھی ملے گی. اور اگر ایک آدمی کا یہ فیشن بن چکا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جج اس کو قتل کر دے گا, بھی تو گھر اجاڑ رہا ہے, اور بھی اس سے جرمانہ لیا جائے, جو مہر وغیرہ اس سے لیا جائے گا. تو اور اس میں بچنے کا ایک ہیلا بھی ہے کہ اگر کوئی بندوق سے طلاق دلوانا چاہے نا تو ایک تدبیر بھی ہے, تو وہ میں نہیں بتاتا, پھر لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ عورت پہ ظلم بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. عدالتیں شریعت کے مطابق خلا دے نہیں رہی ہیں اور وہ کمبخت طلاق بھی نہیں دے رہا, وہ مار رہا ہے, سگریٹ سے جلا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس کمبخت کو مار پیٹ کے نا اس کے منہ سے طلاق نکلواؤ. ایسے واقعات ہوئے ہیں تو پولیس کو بلاؤ, اس کو چترول لگائے گی, اس کے اچھے بھی دیں گے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ عدالتوں تو نہیں خیال کرتی. تو بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں
کہ جبرن جب کلمہ کفر کہنا معاف ہے, جب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو کفر جب اتنا بڑا جرم ہے وہ معاف ہے, تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کسی نے تمہیں قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ کافر ہو جاؤ, اور تم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا, زبان سے کیا کہہ دیا؟ کلمہ کفر, جان بچانے کے لیے. تو قرآن کہہ رہے اللہ معاف کر دے گا, تم کافر نہیں ہوگے بشرطے کہ دل میں مومن ہو, کیونکہ یہ مجبوری میں کہہ رہے ہو, خوشی سے تھوڑی دے رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جب کلمہ کفر اتنا بڑا جرم ہے جو گن پوائنٹ پہ جب وہ اللہ نے معاف کر دیا تو طلاق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاس ہوتی ہے. اس لیے عام حالات میں شریعت نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا ہے کہ جو زبان سے کہے گا وہی, اور عام حالات میں اسلام نے رکن بنایا ہے کہ اقرار باللسان, جب تک اقرار باللسان نہیں ہوگا محض دل سے ایمان کافی نہیں ہے. لیکن حقیقی مدار زبان پہ نہیں ہے, کیونکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے پھر بھی کیا تھے؟ کافر, کیونکہ دل سے کیا تھے؟ منکر. لہذا قرآن نے کہا جب کوئی جبری طلاق تم سے دلوا رہا ہے تو تم دل سے راضی نہیں ہو, مجبوری میں زبان سے کہہ رہے ہو تو ہم تمہارا یہ عذر مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. آپ دل میں خوش نہیں ہو پھر بھی دے رہے ہو طلاق. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کہتے ہیں یار میں دل سے تو بالکل بھی راضی نہیں تھا. اسلام نے طلاق کے احکام کا مدار دل پہ بالکل بھی نہیں رکھا ہے, صحیح ہے نا؟ کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ اس طرح تو پھر بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے خوشی نہیں تھے اس طلاق کے دینے پر, بس وہ جذبات میں ہم نے دے دی. اور دوسری بات یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طلاق میں دل کا مدار نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. تو طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے, حالانکہ مذاق میں طلاق دینے والا دل سے طلاق دینا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا. جیسے مذاق میں آپ کسی کو الو کا پٹھا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ غصے میں آ گیا بھائی مذاق کر رہا ہوں, سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ دل سے میں تمہیں الو کا پٹھا نہیں کہہ رہا, میں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کرنٹ کتنا ہے صحیح ہے, تمہارے اندر برداشت کتنی ہے, یہ کرنٹ چیک کر رہا تھا, کیونکہ ویسے تو کرنٹ تاروں میں آ نہیں رہا. تو بہت سے کام انسان مذاق میں کہتا ہے, خرید و فروخت مذاق میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں دی, آپ کو پتہ ہے مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ میں خریدی, آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ مذاق. دونوں کو پتہ ہے مذاق کر رہے ہیں. تو نہ یہ 1 لاکھ میں آپ کی ہوئی, نہ میں اس قیمت کا مالک بنا. یہ ڈرامہ ہے, اس میں نہیں ہوگی طلاق. سوری, اس میں خرید بیع و شراء نہیں ہوگی. لیکن طلاق میں حدیث میں آتا ہے ورڈنگ پر ہے, ورڈ الفاظ کیا یوز ہو رہے ہیں. دل کی خوشی کا اعتبار, دل کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جب جبر میں گن پوائنٹ پہ طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دینے والی کی نیت طلاق کی نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو اسلام کے قرآن و سنت کہتا ہے طلاق میں مدار کس پر ہے؟ الفاظ پر. دل راضی نہیں ہو ایسا اس سے نہیں, جبکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو گن پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے, مجبوری میں زبان سے کہہ رہا ہے. تو جیسے منافق دل سے اسلام کو پسند نہ کرے, زبان سے 100 دفعہ کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کسی کے ہاں بندوق رکھی ہوئی ہو اور وہ دل سے مومن ہو, زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں اگر کوئی شخص دل سے طلاق سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے مذاق میں یا کسی بھی طرح سے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی. اور دل سے طلاق پہ راضی ہو گیا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے بس میں نے دے دی ہے نا, دل میں کہہ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہتا ہے؟ نہیں دی. تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. زبان سے دے گا, زبان سے نہیں دے رہا تو نہیں ہوگی. صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے حکام کس پہ چلتے ہیں بھائی؟ زبان پہ. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ اس لیے جبری